سماعت اور اعلیٰ سطح کے مالک تمام اساتذہ کرام، سب سے اول ایڈوکیٹ سپریم کورٹ جناب محمود احمد بھٹی صاحب اور پرنسپل جناب نعیم انجم صاحب کا اس ذات کے نام سے، اس اللہ رب العزت کے نام سے جس نے یہ آزمائش جنوں انس کی آزمائش ہے اور یہ آزمائش اعمال کی آزمائش ہے۔ پیش کرنے کی دعوت عشاء خان صاحبہ کو ہوگا۔ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الذی لا الہ الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق اللہ العظیم۔ واسطہ ایک امتحان پیدا کیے دو جہان، فبیئی آلائی ربکما تکذبان۔ بعد از خدا رب العزت پروگرام کے آگے دوسرے مرحلے کی طرف چلتے ہیں۔ دوسرا مرحلہ جو کہ دو اہم فرائض ہر پروگرام، ہر تقریب کے ہمیشہ سے ازل سے ہیں، اب تک رہیں گے۔ اول تو خدا کا ذکر، بعد اس کے خدا کے رسول کا ذکر جو خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مجھ کو نسبت ہے تجھ سے کیا مولا، جانے تو یا تیرا خدا جانے۔ ہمیں عشق نبی میں سرشار کرنے کے لیے اور ہمارے دل میں خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کو پیدا کرنے کے لیے یا اس کو مزید بڑھانے کے لیے میں دعوت حسن عمل امیر معاویہ کو دینا چاہوں گا۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر ہم بھی بے بس نہیں، بے سہارا نہیں۔ فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر ہم بھی بے بس نہیں، بے سہارا نہیں۔ خود انہیں کو پکاریں گے دور سے ہم، اگر راستے میں پاؤں تھک
بدل جائیں گے اور گلیوں میں کسدن بھٹک جائیں گے. ہم وہاں جا کے واپس نہیں آئیں گے. ڈھونڈتے ڈھونڈتے لوگ تھک جائیں گے. جیسے ہی سبز گنبد نظر آئے گا بندگی کا قرینہ بدل جائے گا. سر جھکانے کی فرصت ملے گی کسے خود ہی پلکوں سے سجدے ٹپک جائیں گے. فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر ہم بھی بے بس نہیں بے سہارا نہیں. خود انہی کو پکاریں گے ہم دور سے راستے میں اگر پاؤں تھک جائیں گے. فخر ملک و اشرف آدم ہے محمد, اکلیل سر ہے محمد, آخر ہے مگر سب سے معظم ہے. نے آج کے سیمینار اور اس پروگرام کو ہائی کورٹ احمد سردی صاحب ہمارے درمیان تشریف فرمائے. جملہ خواتین و حضرات طالبات السلام علیکم. میں بغیر تکلف کے ایک بات کہنا چاہوں گا کہ میں آپ لوگوں کی شکل میں مستقبل کی باہر دیکھ رہا ہوں. نعیم محمد شاہ صاحب نے مجھے کہا کہ بچے گھبرائے ہوئے ہیں, وہ کہتے ہیں ہم سول پریکٹس کریں یا کرمنل پریکٹس کریں. سوال بالکل اہم ہے اور اس کی دو وجوہ ہیں. ایک وجہ تو یہ ہے کہ کرمنل پریکٹس قدرے آسان ہے اور سول پریکٹس جان جوکھوں کا کام. کرمنل پریکٹس میں عام طور پہ ہوتا یہ ہے کہ جب بھی کوئی آپ کے پاس آتا ہے تو آپ زیادہ سے زیادہ پہلے بیل اپلیکیشن لکھتے ہیں. اس میں معروف گراؤنڈز ہیں 497 ضابطہ فوجداری کی ہے اور 498 ہے, اور 497 کے تحت بیل آفٹر ریسٹ ہے گرفتاری کے بعد, اور 498 میں بیل بیفور ریسٹ ہے, اور بعض کا دونوں کو ملا کے فیصلے کیے جاتے ہیں. اور آج تازہ ترین صورتحال یہ ہے کہ سپریم کورٹ کا یہی کہنا ہے کہ جب 498 کو استعمال کریں تو 497 کے اصولوں کو بھی مدنظر رکھیں. گراؤنڈز کیا ہوتی ہے؟ میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ موضوع اصل میں سول پریکٹس ہے, لیکن یہ شاہ صاحب کی فرمائش تھی کہ بچوں کو یہ بتایا جائے کہ آپ نے کرنا کیا ہے, کیوں کرنا ہے. اس لیے میں نے بات کا آغاز وہاں سے کیا ہے جو آج کا اصل موضوع نہیں ہے. میں اس کی طرف بھی آؤں گا, مگر صرف آپ کی توجہ مبذول کروانے کے لیے ابتدا میں کچھ ایسی باتیں کہہ رہا ہوں تاکہ آپ گھبرا نہ جائیں. اس میں آپ نے یہ پٹیشن نامینیٹ نہیں ہے, یعنی اس کا نام نہیں ہے. FIR ڈیلیڈ ہے, 2 دن کے بعد یہ درج ہوئی یا 3 دن کے بعد درج ہوئے. پھر کہتے ہیں آپ اس ملزم سے کوئی ریکوری بھی نہیں ہوئی. پھر کہتے ہیں آپ
یہ لاسٹ سین ایویڈنس ہے اور لاسٹ سین ایویڈنس کی قانون کی نظر میں کوئی ویلیو نہیں ہے. ایکسٹرا جوڈیشل کنفیشن اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. یا کوئی گواہ جس کو نامزد انہوں نے سپورٹنگ رکھا ہے وہ اپنے بیان سے مکر جاتا ہے تو آپ اس کا ایفیڈیوٹ فائل کر دیتے ہیں. چند ایک گراؤنڈز ہیں, میڈیکل اور آئی وٹنس اکاؤنٹ میں فرق ہے. تو عام طور پہ 10 سال سے کم سزا ہو تو جج صاحبان بیل دیتے. وکیل نیا وکیل ہوتا ہے, وہ خوش ہو آتا ہے کہ کیا بات ہے میری میں آج بیل پر آ کے آ گئی. لیکن یہ ایسے ہی ہے جیسے ابھی آپ نے گلی ڈنڈا کھیلنا سیکھا ہو اور آپ کو کرکٹ کھیلنا آتا ہو. میں بہت احترام کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں, یہ اس سے زیادہ اس کی کوئی اہمیت نہیں. مت سمجھے کہ آپ نے بیل کروا لی ہے تو آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہر سول وکیل فوجداری پریکٹس کر سکتا ہے مگر ہر فوجداری وکیل سول پریکٹس نہیں کر سکتا. ماضی میں بڑے بڑے وکلا گزرے ہیں جن میں اے کے بروہی صاحب, محمود علی قصوری صاحب, وہ ایک کیس فوجداری آرگو کرتے تھے اور اس کے فوراً بعد سول کیس آرگو کرتے تھے. یہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, سنی سنائی بات نہیں کر رہا. مگر اب دستور بدل چکا ہے, اسپیشلائزیشن کا دور ہے. اب جو کرمنل کرتا ہے وہ صرف کرمنل پریکٹس کرتا ہے, جو سول کرتا ہے وہ صرف سول کرتا ہے. مگر میں آپ بچوں کو, اپنے نوجوان دوستوں کو یہ کہوں گا کہ آپ دونوں سیکھیں. آپ کو کوئی بھی مسئلہ آئے آپ کو پتا تو ہو, بعض کا سول کیس کی بنیاد وہ کرمنل کیس ہوتا ہے, اب بعض کا کرمنل کیس کی بنیاد سول کیس ہوتا ہے. وہ ڈسپیوٹ چل رہا ہوتا ہے, جھگڑا ہو گیا, کرمنل بن گیا, کرمنل کیس چل رہا ہے تو اس کی دوران جائیداد کسی نے قبضہ کر لیا تو وہ سول بن گیا. تو جب تک آپ کو دونوں کا انٹرپلے نہ پتا ہو تو آپ آگے نہیں بڑھ سکتے. وکالت مشکل ہے آسان, یہ میں شاید اس بات کا جواب نہ دینا چاہوں, نہ دے سکوں, مگر میں ماضی کے حوالے سے آپ کو چند ایک باتیں بتا دیتا ہوں. اس ملک کا بانی محمد علی جناح قائد اعظم جب بمبے میں وکالت شروع کر رہے تھے تو آپ لوگوں نے کہیں نہ کہیں یہ پڑھا ہوگا کہ 3 سال تک ان کو وکیل ہی کسی نے انگیج نہیں کیا. اگر وہ اس وقت حوصلہ ہار دیتے تو آج ہم اس ملک میں آزاد نہ ہوتے. ہم بھی فلسطینیوں کی طرح کہیں اسی لڑائی میں مصروف ہوتے ہیں جس طرح فلسطینی بچے مارے جا رہے ہیں اور ان کا کوئی پرسان حال نہیں. یہ بدقسمتی ہے, 57 ممالک ہیں, سب لیٹ گئے ہیں, چاہے کہ ایٹمی طاقت کے سامنے, چاہے امریکہ کے سامنے, چاہے اپنے اندرونی خدشات کی وجہ سے. لیکن میں کبھی کبھی سوچتا ہوں اگر قائم اس وقت حوصلہ ہار دیتے تو کیا بنتا ہمارا. اور ایک بار میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جب قائم اس دنیا سے گئے تو لوگوں نے کہا کہ یہ بہت بڑا سیاسی لیڈر چلا گیا. AIR آل انڈیا رپورٹر نے لکھا کہ ہم محمد علی جناح کو سیاسی لیڈر کے طور پہ نہیں بلکہ ہم ان کو وکیل کے طور پہ جانتے ہیں, اور وہ بہت بڑے وکیل تھے. ان کی لا رپورٹس میں جو کیسز شائع ہوئے ان کو آپ پڑھیں, ابھی مارکیٹ میں اویلیبل ہیں. 2-3 والیوم علامہ اقبال کے کیسز کی بھی ہیں اور قائم کے کیسز کی بھی ہیں. باقی تیسری والیوم بہت پہلے 76 میں چھپی تھی نثار منو صاحب کی قائم کیسز کے نام سے. میں اس وقت اسٹوڈنٹ تھا تو میں نے اس وقت وہ پڑھی تھی. قائم کا بنیادی ہمیشہ سے یہ سوال ہوتا تھا کہ کیا اس عدالت کو سماعت کا اختیار ہے. جسٹکشن کے کوسچن وہ سب سے پہلے ریز کرتے تھے. اس طرح میں نے بڑے بڑے وکلا کو دیکھا ہے کہ وہ جسٹکشن کا کوسچن پہلے ریز کرتے ہیں. لیکن اس قائم کی بات کو میں آگے بڑھاؤں گا تو بہت بات دور تک چلی جائے گی. ماضی قریب میں ایک جج صاحب نے مجھے ملتان میں بیٹھے ملتان بینچ پہ کہا کہ ہم سول جج صاحبان کے انٹرویو کر رہے تھے, تو بعد میں ہونے والے لاہور ہائی کورٹ چیف جسٹس اور وہ دونوں کتھے انٹرویو کر رہے تھے. بعد میں ہونے والے چیف جسٹس, میں نام انٹینشنلی نہیں لے رہا, انہوں نے پوچھا کہ نوجوان تم اتنے خوبصورت ہو, آپ کا اتنا قد ہے, آپ سے ہم نے جو بھی سوال پوچھا ہے آپ نے اس کا درست جواب دیا ہے, آپ وکالت کیوں نہیں کرتے. تو
जज साहब ने जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में है और बेंच नंबर 1 में वो नंबर दूसरे साथी होते हैं, इस हफ्ते चेक कर लीजिएगा, नाम नहीं ले रहा। उन्होंने कहा कि नौजवान ने जवाब दिया कि मैं घर का सबसे बड़ा फर्द हूं, कितने अरसे से मैं वकील बन चुका हूं, मुझे कोई वकील ही इंगेज नहीं करता, तो मेरी लियाकत और जहानत और फतान का इम्तहान दे रहा हूं। तो कहने लगे हमने फिर उसको इसी बिना पे सिलेक्ट कर लिया। आसान रास्ता ये भी है, लेकिन आप फिर कहूँगा ये आसान रास्ता है। ये फैसला आपने करना है कि आपने आसान राह ढूंढनी है या मुश्किल। एक और वाक़या छोटा सा सुना देता हूँ, बल्कि 2 सुना देता हूँ। जस्टिस सज्जाद अली शाह ने, जो बाद में चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट बने, उन्होंने कहा कि जब वेस्ट पाकिस्तान हाई कोर्ट थी, आपको मालूम होगा कि अयूब खान के दौर में ये 4 कोर्ट्स नहीं थी इस वक्त, जिस तरह इस वक्त हाई कोर्ट्स हैं, ये एक कोर्ट थी। एक बैंक के सामने पेश हुआ, ये जो मैं आपको वाक़या सुना रहा हूँ, ये उनकी किताब जुडिशरी ने ग्लास हाउस में लिखा हुआ है, और ये ऑक्सफोर्ड की प्रिंटेड है, शायद इस वक्त मार्केट में नहीं है। कभी हमारी बार में कोई 25-30 कापीज थी, वो कहाँ चली गई, ये आप सोच लीजिए कहाँ होंगे, लेकिन अगर ढूंढेंगे तो आपको मिल जाएंगे। उन्होंने कहा कि बेंच ने मुझे कहा कि आपको वकील किसने इंगेज कर लिया। ये याद रखिए कि उनके वालिद सिंध हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार थे। मौलवी तमीजुद्दीन का नाम आपने अच्छा सुना होगा। मौलवी तमीजुद्दीन की पटिशन जो थी, जिस बंदे ने वसूल की, वो उनके वालिद थे, जो बड़ा मारूफ मौलवी तमीजुद्दीन केस है। तो उन्होंने कहा नौजवान आपको वकील किसने कर दिया। एक वाक्य और उन्होंने लिखा उसी किताब में कि मुझे जज साहब बार बार कहते हैं कि आप थोड़ी देर के बाद आ जाए, सारा आप मुझे ब्रीफ वापस कर दें, मैं कोई और देखता हूं। तो कहने लगे मैं पीछे पीछे चला गया, तो एक और वकील साहब जो जज साहब को रीडर के जरिए जज साहब की सब्जी या गोश्त पहुंचाते थे, जज साहब ने उसको उसी वक्त उनका काम कर दिया। उसने कहा बताइए मैं क्या करूँ। मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि बाद बात जज कब जाकर नहीं करना चाहता, मगर आपको शायद उन मजबूरियों उन मुश्किलात का इल्म नहीं है कि कब ये सूरत हाल पैदा होती है कि आदमी सोचता है कि अब मैं वकालत छोड़ लूँगा, मैं जज बन। आपकी बात मैं बाद में कभी प्राइवेटली पूछेंगी तो मैं फिर वो भी बता दूंगा, लेकिन इस स्टेज पे मैं नहीं बताऊँगा ताकि आपका ये तशनगी या तिशनगी बाकी ना रहे। इसी तरह वकालत में सबसे बड़ा मसला ये होता है कि आपको पता है मैंने क्या कहना है, मगर खौफ इतना तारी हो जाता है जज का कि पता नहीं वो मेरी बात सुनता है कि नहीं, वो मुझे रिलीफ देता है कि नहीं। वसीम सज्जाद इस वक्त हयात है, आपने उनका नाम सुना होगा और इससे पीछे से, और 77 में उनकी डेथ हो गई, लेकिन ये उससे पहले का वाक़या है। सेंटिनी सेलिब्रेशन में उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट में एड्रेस करते हुए उसको एक्टिंग प्रेसिडेंट थे, कहा कि पहले केस में मैं बेल के लिए पेश हुआ, मुझे याद रखिए वो ट्राई पास भी थे, वो बारला भी थे, वो शाहजलाल भी है, बाप उनका सुप्रीम कोर्ट का जज है। वो कहने लगे मैं सारी रात तैयारी करता रहा कि मैंने सुबह क्या आर्गू करना है, आर्गू भी क्या करना बेल कोई नहीं है, लेकिन वो आर्गू कर रही थी। कहते हैं कि मैं अपने मामू के पास गया कि मामू मैंने सुबह पेश होना है, वो भी बाद में लाहौर हाई कोर्ट जज बने शेख जुबैर। वो थोड़े से लेट हो गए, मैं अदालत में चला गया तो जज मुझे झड़कियां देने लगा। मैं सोचा उनको नाम लूँ, जज साहब का नहीं, वो भी फौज में चले गए, और उनकी बिल्डिंग में मैं कुछ दिन के लिए किराएदार रहा हूँ, इसलिए मैं नाम बोल कर रहा। वो जज साहबान थे, तो जज साहब सुनने के लिए तैयार नहीं थे। उतनी देर में मेरे कहते हैं मेरे मामू कमरा अदालत में दारू ने कहा ये बच्चा पहली दफा अदालत में आ रहा है, तो पहले आपने क्यों नहीं बताया, ये उनका पहला केस, चले जमानत हो। ऐसा भी होता है, और अक्सर अगर आप पहले केस में पेश हो रहे हैं तो बेशक आप ये कह के जज साहब से रिलीफ ले सकते हैं।
تک اور جج صاحب کی کوشش ہوتی ہے کہ آپ کو حوصلہ کس فیلڈ میں جا رہے ہیں۔ سجاد علی شاہ صاحب سابقہ چیف جسٹس نے ایک اور جگہ اپنی کتاب میں لکھا کہ میں طفیل علی عبد الرحمان، شاعری رحمان کا نام آپ نے سنا ہوگا، ان کے سگے تایا تھے طفیل علی، اور یہ اس طرح نہیں کہ ان کی ایلیویشن اس کا ڈائریکٹ چیف جسٹس بنے، جیسا قاضی فائز صاحب کو کبھی بنایا گیا یا منظور قاضی صاحب کو بنایا گیا ویسٹ پاکستان ہائی کورٹ کا۔ وہ کہتے ہیں مجھے کہا کہ یہ اپیل لکھ دو، نیا نیا تھا، میرے پاؤں کے نیچے بیل تھی، اور وہ میں اتنا نروس تھا کہ بیل کو پہ پاؤں تھے اور بیل بجتی رہی۔ اتنی دیر میں طفیل علی عبد الرحمان، اس وقت وہ وکیل تھا ظاہر ہے جس وقت میں بات کر رہا ہوں، وہ کمرے میں آئے، ان کا کلرک آیا، انہوں نے کہا کوئی بات نہیں پریشان نہ ہوا، اور یہ بار اللہ کرنے کے بعد کی بات ہے، ڈی ایل ایل بھی کرائیں گے تو تب بھی یہ مسئلہ دے گا۔ انہوں نے کہا کہ منشی نے یا کلرک نے کہا کہ آپ اس بات سے نروس ہیں کہ اپیل کے ساتھ لکھ دیے، میں آپ کو ابھی پرانی اپیلوں کی نقول دیتا ہوں، ان کو دیکھ لیجیے گا، چند ایک جملے وہاں سے لکھ دیجیے گا۔ تو کہنے کہ میں وہی لے کے گیا تو میرا حوصلہ رکھنے کے لیے طفیل علی عبد الرحمان نے اسی طرح اس پہ سائن کر دیا۔ تو آپ گھبرائیے نہیں، یہ سب کے ساتھ گزرتی ہے، سب پہ یہ بیتتی ہے۔ ایک یہاں وکیل صاحب شاید ایم پی کا بھی الیکشن لڑ چکے ہیں، وہ نئے آئے، بہت کچھ، شکل نام بھی ان کا ایسا ہی تھا جس کا مطلب یہ بنتا ہے۔ تو سول جج صاحب کے سامنے پیش ہوئے، آج کل بتائیے کہ کس طرح بولنا ہے، تو میں نے مذاق میں ان کو کہا کہ آپ ایسے کریں، اس کیس سے کوئی قلبی لگاؤ نہیں ہے، اگر کوزے میں بات کرنا یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ میں سی پی سی پہ ایک لیکچر، بہت عرصہ ہوا جہاں میں بھی وکیل نہیں تھا، تو ایک وکیل صاحب تھے لاہور ہائی کورٹ کے معروف جج جسٹس ایم اے سنتا، انہوں نے مجھے پوچھا کہ آپ کون سے سبجیکٹ میں ایل ایل ایم کر رہے ہیں، سبجیکٹ تو تھے میرے، میں نے الٹا مذاق سے انہوں نے کہا کہ آپ نے لندن یونیورسٹی سے ایل ایل ایم کیا ہے، آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کون سی قانون کی قوی ہیں جس کے آپ اپنے آپ کو ماسٹر کہتے ہیں؟ کوئی بھی اسلام اور فائر اور سپریم کورٹ جج بنے، میرے ایل ایل کے ایگزامینر بھی تھے، انہوں نے مجھے کہا کہ آپ نے چاہے 10 دفعہ پروین پڑھی ہو، جب آپ نے عدالت میں جانا ہے اپنے حوالے سے بات کروں تو میں نے بیان کیا گیا تھا، وہ بھی میری فنگر ٹیپ پہ تھا، لیکن ان مخصوص فیکٹس میں جب میں دیکھتا ہوں تو مجھے وہ کوئی رائے نہیں لگتی۔ اس لیے آپ جو پہلے کیس آ چکے ہیں اسے گھبرائیے ہیں، اور اپنا جو آپ کا کیس ہے اس میں دیکھیے کیا ہے اور کیا نہیں ہے۔ پنجاب اسمارٹ انڈسٹری کارپوریشن کے ایک وکیل تھے، اور یقیناً آپ کا وکیل ہوں، جس میں آپ میں سے کسی کو شوق ہو کارپوریٹ، تو میں کارپوریٹ کا مجھے اس کا نہیں پتا، وہ ایک نہیں بلکہ ایسا کرنا ہے کہ آپ نے اس ضلع میں جانا ہے یا کس کر سکتی ہے، اور سی پی سی کا سب سے بڑا حصہ جو ہے، یا کبھی دیکھیں موقع ملے تو وہ رولز جج مسٹ بیئر آل دی لاز آن دی رولز آف ہز شریف، لیکن بات نہ کرنا چاہیے تو کم از کم اس کو ملک کے قانون کا پتہ ہونا چاہیے، آئین کا آرٹیکل 4 اور 5 یہ کہتا ہے 5 کے آپ کو کانسٹیٹیوشن کا پتہ چاہیے، لا کا پتہ ہونا چاہیے، آپ کو اس کی اوبیڈینس کرنی چاہیے۔ باہر میں جاتا تھا تو 5-6 ماہ کے بعد وہ فیصلہ کرتا تھا میں نے وکالت کرنی ہے یا نہیں کرنی، وہ پی آئی اے میں چلا گیا، وہ ریلوے میں چلا گیا، اب کچھ لوگ سول جج بن گئے، کچھ بیرون ملک چلے گئے، مگر اس وقت پنجاب میں شاید 1 یا 2 یا 3 لاکھ کالج کو ڈسٹرکٹ بار ہے، میں پورے پنجاب میں گیا، یہی کہا کرتا تھا، اب بھی یہی کہہ رہا، پہلے جسٹس کے ایم سندھا نے ٹیلی ویژن پہ کہا، مگر اب سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے بار کے اندر وہ جو حسد ہے مجھے بالکل نظر آ رہے ہیں،
फ्रंट रोज पे मैं 2 साथी सामने बैठे हुए हैं, एक इधर बैठे हुए हैं, बाकी पीछे भी कहीं होंगे, तो वो बताते नहीं है बल्कि मिस गाइड कर देते। आपके लिए एक सहूलत है जो हमें नहीं अवेलेबल थी। लाहौर हाई कोर्ट की वेबसाइट पे आप जाएं तो आपको सारे रिपोर्टेड जजमेंट्स मिल जाएंगे, फॉर्मर जजेस के भी और सिटिंग जजेस के। सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे मिल जाएंगे, PIJ की वेबसाइट पे शायद थोड़ा सा उसकी 500 का महीना है। इस तरह की सारी जजमेंट, मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन मुल्क के मारूफ तरीन मैं लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ वकील साहब के हवाले से। PID 1986 सुप्रीम कोर्ट में लिखा हुआ है कि इन्होंने वेल रिहर्स आर्गुमेंट्स पेश किए हैं, लेकिन ये जो जजमेंट्स पेश की हैं ये सारी जजमेंट इनके खिलाफ जाती है। मैं उनके चेंबर के हवाले से मैं आपको बता दूं, चीफ जस्टिस रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज रहे हैं, होता ही पढ़ाते हैं। आप ऑर्डर 6 को, ये CPC का जो है प्लीडिंग का, प्लीज अगर आपने सिविल वकालत करनी है तो इसको ध्यान से पढ़ें। छोटा सा ऑर्डर है, मगर मैं बगैर किसी किस्म की वजाहत के, बगैर किसी किस्म की एग्जैजरेशन के ये कहूंगा कि 50% केसेस हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जाके सिर्फ इसी बिना पे नाकाम हो रहे हैं कि प्लीडिंग दुरुस्त नहीं। ये बिल्कुल मामूली सी बात लगती है, ना आपकी कोई निगरानी को देखता है, रिव्यू को देखता है, ना वो देखता है कि आपने सुप्रीम कोर्ट में जो लॉ पॉइंट्स उठाए हैं, जो ग्राउंड्स लिए हैं वो क्या है। वो पूछते हैं आपकी प्लेंट में ये लिखी हुई है बात, आपकी रिटन स्टेटमेंट में ये मौजूद है, तो वो जब जवाब दिया जाता है जनाब ये तो लोअर कोर्ट का वकील था, तो मुफस्सल के वकील ऐसे ही होते हैं। आप में से किसी को मुफस्सल का इल्म है या मैं वजाहत कर दूं? मैं जिनको मालूम है उनके लिए नहीं, जिनको मालूम नहीं उनके लिए मैं वजाहत कर देता हूं। 1969 तक से लेके 97 तक सफर ये था कि जो सबॉर्डिनेट कोर्ट्स में वकील वकालत करते हैं वो थोड़े से कमजोर होते हैं, उनको कानून का इतना इल्म नहीं होता, वो नजरअंदाज कर देते थे। ये मैं अपनी तरफ से बात नहीं कर रहा। 69 सुप्रीम कोर्ट में PRD में छपा हुआ ये होगा, 97 PRD की आरी जजमेंट में भी ये छपा होगा, मगर अब जज साहबान ये मानने के लिए तैयार नहीं। मुफस्सल का मैंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया था, उसमें लफ्ज़ क्योंकि सारी कोर्ट में लिखा हुआ है कि मुफस्सल कोर्ट्स में जो प्लीडिंग्स है वो ऐसे नहीं होती। पहले जो जिस तरह लाहौर था या बाकी इजला का मुझे मालूम नहीं, लेकिन लाहौर में अभी बाटी गेट, मोची गेट वगैरह है, तो दुश्मन की हिफाजत के लिए वो शाम को गेट बंद कर देते थे। तो जब दुश्मन हमला करने के लिए आता था तो उनका जो OP होता था वो दूर से देखता कि घोड़ों पे आते थे, घोड़ों के सुमों से जो मट्टी गर्दो गुबार उठता था उसको मुफस्सल कहते। तो वो आप लाहौर से बाहर की कोर्ट्स को या कराची के बाहर की कोर्ट्स को वो मुफस्सल कोर्ट्स कहते। अब चूंकि ये लफ्ज मनफी समझा जाना के लिए कहा गया, इसलिए मैं आपको प्रैक्टिकल बातें बता रहा हूं। जब भी आपके पास क्लाइंट आए मत उसी वक्त लिखना शुरू करें, वो आपको पूरी बात नहीं बताता, सच्ची बात नहीं बताता, आप उस पर खुद गिरा कर, इससे पहले कि आपका केस अदालत में जाकर नाकाम हो जाए और आपकी प्लीडिंग की बात नाकाम हो जाए, आप तो वही लिखेंगे जो उसने बताया। तो आप रुकिए, वो आपको आते ही कहेगा सिविल वकालत में मुझे सिर्फ स्टे ले दीजिए साहब, मुझे स्टे ले दे, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आप कहेंगे मुझे प्लेन लिखनी है, मुझे उसके बाद ये जिस कानून के तहत भी आपने जाना है उसका आपको पता होना चाहिए और A to Z आप पहले बताइए मैं कौन हूं, उसका नंबर क्या है, उसका हदूदरवा क्या है और मैं किस वजह से हूं, और उसके बाद आप बताएंगे कि वो क्यों आपको तंग कर रहा है। और अगर आप क्या पाएगा तो फिर आप आपके हाथों पहुंचेंगे। मैं प्रैक्टिकल एक बात बता दूं आपको कि जब उस वक्त भी इसका डंका बजा,
جب میں وکیل بن گیا تو میں ان کا وکیل ہی بن گیا، ان کی کسی کو، مگر ان کے کلرک نے مجھے ایک دفعہ کہا ریکارڈ روم سے لیتے ہیں، ان کو پڑھتے ہیں، خامی ہیں، اور اس کے بعد ہم پھر فیصلہ کرتے ہیں۔ میں آپ کو کلائنٹ آتا ہے وہ کہتا ہے جی میرا فلاں کے ساتھ وعدہ ہو گیا زبانی کے وعدہ، تو میں پیش نظر رکھوں، حالانکہ وہ قانون کا حساب نہیں تھے کے ساتھ فلاں تاریخ اس موقع پہ فلاں گواہ موجود تھا۔ یہ آرڈر 6 پڑھیں گے تو اس میں ایسی کوئی ریکوائرمنٹ نہیں، آئین میں لکھا ہوا ہے کہ کہیں گے مجھے پریڈکشن نکال کے دکھائیں گے یہ وہاں پہ لکھا ہے، اور قانون کا تصور یہ ہے کہ جج آج فیصلہ دے رہا ہے، ممکن نہیں ہے یہ۔ آپ کو بہت زیادہ سمجھ کریں کہ ٹائم بتا، یہ چاہ رہا ہوں کہ بات نہیں بنے۔ ابھی نئے وکلا 2-3 دن آتے تھے تو سینئر وکلا ان کو اس طرح حقارت سے، کسی وکیل کو نہیں دیکھا جو سول وکیل کا نوٹ کر لیجیے گا، اگر آپ کے پاس قلم پینسل ہے اور آپ ان سبجیکٹس کو پڑھ رہے تھے لیکن آپ صرف امتحان کی آتے پڑھ لیں، لیکن اگر آپ نے سول پریکٹس کرنی ہے تو آپ کو ان کا علم ہونا چاہیے۔ سب سے پہلے تو یہی سی پی سی، اس کے بعد اسپیسیفک ریلیف ایکٹ، چھوٹا سا ایکٹ ہے اسپیسیفک ریلیف ایکٹ، اسی کے تحت ہم پرپیچوئل انجنکشن، اسی کے تحت مینڈیٹری انجنکشن مانگتے ہیں، اسی کے تحت ہم جتنے آپ کا یہ ایگریمنٹ ہیں ان کی اسپیک پرفارم مانگتے ہیں، اسی کے تحت ہم پوزیشن مانگتے ہیں۔ اور اگر آپ کو وہ اسپیسیفک ریلیف ایکٹ نہیں آتا تو آپ کے اسی طرح ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ، جس کو لا کالجز میں کوئی اہمیت نہیں دی جاتی، میں کہتا ہوں کسی بندے کو وکالت کرنی ہی نہیں چاہیے سیول جب تک اس کو ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ کا علم نہیں۔ ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ 1882 کا ہے۔ جب آپ کہتے ہیں کہ مجھے تو پتا نہیں ہے، میں نے اسٹینسبل اونر سے خریدی ہے، تو آپ کہتے ہیں میں بونا فائڈ پرچیزر ہوں فار ویریبل کنسیومر وداؤٹ نوٹس، تو آپ کو سیکشن 41 کا بولے۔ پھر آپ دوران دعویٰ کوئی اجازت بک جاتی ہے تو آپ کو پتہ نہیں ہوتا میں اس کو فریق بناؤں یا نہ بناؤں، اور بناؤں تو کیوں بناؤں؟ تو وہ سیکشن 52 ہے جس میں ڈاکٹر انڈسپینڈنس ہے کہ دعوے کے درمیان جو بھی ٹرانزیکشن ہے وہ وائڈ ہے، وہ بیرر نہیں، آپ فریق بنائیں یا نہ بنائیں، آپ 12 کے تحت اس میں نہیں آ سکتے، یہ فراڈ میں سے کنڈیشن ہوگی۔ اسی طرح سیل کی ڈیفینیشن وہاں لکھی ہوئی ہے، ان کے ساتھ کانٹریکٹ کا وعدہ کیا ہے تو وہ بالغ بھی ہے کہ نہیں، وہ پاگل تو نہیں ہے، اگر اس کا کوئی گارڈین مقرر کیا گیا ہے لیکن نہیں، اگر آپ کو وہ معلوم نہیں ہے، میں نے گارڈین کا ذکر کیا جس میں ایک آرڈر 32 ہے، ہم نے پریڈنگ میں یہ بھی لکھنا ہے کہ یہ نابالغ ہے، مائنر ہے، 18 ایئر سے کم نابالغ سمجھا جائے گا، تو وہ قانون کی نظر ہے، ادروائز نہیں۔ مائنر ہے تو مائنر کی ڈیفینیشن میں آپ کہیں گے جی میں اس کی والدہ یا والد کے ذریعے یہ مقدمہ دائر کر رہا ہوں، نیکسٹ فرینڈ کے ذریعے، جس کو لوگ یہاں اردو میں ولی کہتے ہیں۔ ولی کا میری فرینڈ ہے، ولی عربی کا لفظ ہے، ولی اللہ جس کو آپ عام طور پہ کہتے ہیں یہ اللہ کے دوست کے معنی میں ہے، اس طرح یہاں وکیل لکھتے ہیں یہ اس کا ولی ہے۔ میں نے بہت سی ٹرمنالوجی آپ کے لیے اس لیے بول رہا ہوں تاکہ جب آپ عملی زندگی میں جائیں تو آپ کو کوئی عجیب سی نہ لگے یہ بات۔ تو اگر آپ نے اس کے خلاف کر رہا ہے مائنر، ممکن ہے باپ نے اس کے نام مائنر کے نام جائز کرا دی ہو، خبا کر دی ہو، آپ اس کو چینج کرنا چاہتے ہیں، تو اس میں بھی آپ کو اس کے قریبی رشتہ داروں کی لسٹ بھی دینی پڑے گی، پرپوز بھی کرنی پڑے گی، اور پھر آرڈر 32 کے تحت جج مقرر کرے گا کہ ہاں یہ کر سکتا ہے، نہیں تو میرا عملہ کوئی ڈیلر وغیرہ کرے گا تاکہ اس کو ڈیفینڈ کرنے والا بھی ہو، اور اگر ادروائز فیصلہ کر دیا تو وہ ججمنٹ کچھ نہیں۔ میں تھوڑی دیر پہلے کہہ رہا تھا کہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ نے کس کس کو فریق بنانا ہے، اس کی وجہ میں بتاتا ہوں۔ میں سی پی سی کے ساتھ اسپیسیفک ریلیف ایکٹ کا ذکر کر رہا تھا، سیکشن 42 کے تحت آپ ڈیکلریشن سارے سیکھ کرتے ہیں۔ ابھی میں نے ایک مقدمہ ہائی کورٹ میں، یہ میرا بھتیجا یہاں شہید موجود ہے، اس کے سامنے یا فیوچر ہونے چیف جسٹس کے سامنے تھا وہ معاملہ، تو میں نے کہا یہ وہ کہہ رہے تھے کہ یہ ساری ہمارے حق میں ڈگری ہیں، میں کہہ رہا تھا یہ ڈگریاں ساری بیکار ہیں، آپ ایسے آرگومنٹ کو شاید اپریشیٹ نہ کر سکے، اس بات کو سمجھنا اس وقت سمجھ،
لیکن آپ کہتے ہیں یہ ڈگری میرے حق میں، یہ بھی میرے حق میں، یہ بھی میرے حق میں، تو میں کہا یہ ساری بیکار ہے، میں کیا کروں ڈگری کو؟ آپ کے لیے یہ بہت بالکل عجیب سا آرگومنٹ ہوگا. میں جج صاحب کو کہہ رہا ہوں کہ جج صاحب یہ سیکشن 43 دیکھ کے اسپیسیفک ہے، پڑھا اس نے بھی بہت دفعہ ہوگا، لیکن جب تک خاص کیس میں اس کی اپلیکیشن نہ کی جائے، میں نے کہا سیکشن 43 دیکھ کے اس میں لکھا ہوا ہے یہ ڈیکلریشن سوٹ میں انہوں نے ڈگری لی ہوئی ہے، یہ ڈگری اس وقت صرف بائنڈنگ ہے جو اس مقدمے میں فریق تھے. میں تو اس مقدمے میں فریق نہیں تھا. تو انہوں نے کہا بالکل ٹھیک ہے. میں صرف آپ کو بتانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ چھوٹی چھوٹی پرووینس ہیں. اب جب تک اچھا وکلا بعض اوقات یہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ مجھ سے دعوے میں غلطی ہو گئی ہے، تو اب میں کیا کرتا ہوں؟ اس کے اندر ہی پروویژن ہے آرڈر 6/17 کی، آپ ترمیم کریے دروازے سے، جواب دعویٰ میں بھی ترمیم کریے دروازے سے. مگر ایک بات یاد رکھیے جواب دعویٰ دیتے ہوئے، ریٹن اسٹیٹمنٹ آرڈر اس کا 8 ہے، پڑھا میں. اگر آپ نے پلیڈنگ میں کوئی ریٹن اسٹیٹمنٹ میں کوئی ایڈمیشن کر لی ہے، ایڈمیشن سے مراد یہ ہے کہ آپ نے کہا ہے کہ اس نے الیج کیا پلینٹف نے، اور ریٹن اسٹیٹمنٹ میں انہوں نے کہا درست ہے، اب آپ اس ایڈمیشن کو واپس نہیں لے سکتے. اس کے لیے آپ کو ثابت کرنے کے لیے بھی کوئی گواہ کی ضرورت نہیں، آپ کو قانون شہادت کا آنا بھی ضروری ہے. جس کو قانون شہادت سے دلچسپی نہیں ہے وہ سول مقدمے نہ ہے. سی پی سی اور قانون شہادت اس کا آپس میں چولی دامن کا ساتھ ہے. آپ نہ ریلیونٹ فیکٹس کا پتہ ہوگا، نہ آپ کو پتہ ہوگا پرائمری ڈاکومنٹ کیا ہے، سیکنڈری ایویڈنس کیا ہوتی ہے، پریزمپشنز کیا ہیں قانون کے تحت. یہ سارے کے سارے آپ کو قانون شہادت میں ملیں گے. یہاں رجسٹرڈ ڈاکومنٹ، روز لوگ کہتے ہیں بڑے رجسٹرڈ ڈاکومنٹ ہے، یہاں میرے پاس تو رجسٹری ہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جب تک رجسٹری کو چیلنج نہیں کیا جاتا، یہ سول لا کی بات آپ کو بتا رہا ہوں، اتنے مختصر وقت میں جو ایکچولی تو آپ کی فیلڈ میں آپ کے کام آئے گی، اگر آپ آج میری بات توجہ سے سن لیں گے تو یہ شاید کل آپ کے کام آئے. کوئی نہیں آپ کو بتائے گا پھر بعد میں، نہ شاید آپ کے پاس یہ فرصت ہو. اگر کوئی شخص آپ کی رجسٹری کو چیلنج کر دیتا ہے، آپ کہتے ہیں جی میرے پاس تو رجسٹرڈ ڈاکومنٹ ہے، مجھے کیا فکر ہے، تو سپریم کورٹ کا آپ یہ کہنا ہے، یہ 2021 میں پہلی دفعہ کہا ہے، میں سبب آپ کو دکھ رہا تو لکھ لیں پی آر ڈی 2021 سپریم کورٹ پیج 715 پہ پہلی دفعہ سپریم کورٹ نے کہا کہ وہ بھی پرائیویٹ ڈاکومنٹ بن جائے گا، اس کا جو پریزمپشن ہے رجسٹری کا وہ بھی ختم ہو جائے گا. آپ کو اس کو اسی طرح ثابت کرنا ہے جیسا پرائیویٹ ڈاکومنٹ. اس طرح آپ جب کوئی تحریری ایگریمنٹ ہے، آپ اس کے 2 گواہ پیش نہیں کرتے تو کہیں گے یہ بیکار. یہ آرٹیکل 17 اور 79 کا میں آپ کو خلاصہ بتا رہا ہوں قانون شہادت کا. ہر تیسرے مقدمے میں وکیل کہتا ہے جناب میں نے ایک گواہ پیش کیا، ایک میں نے سکرائب، اس کو سکرائبر کہتے ہیں، سوری لیکن آپ کبھی سکرائبر کا لفظ بول لیجیے گا، سکرائب خود ہی کافی ہے، جو تحریر کنندہ ہے، یہ ورب بھی ہے، یہ ناؤن بھی ہے. تو وہ سکرائب جو ہے وہ کہتے ہیں آپ نے اس کو پیش نہیں کیا، اس کا رجسٹر پیش نہیں کیا. کہنا چاہتا ہوں کہ قانون میں کہیں نہیں لکھا ہوا کہ آپ نے سکرائب کو پیش کرنا ہے، قانون میں کہیں نہیں لکھا ہوا اسٹینڈ لیٹر کو پیش کرنا ہے. یہ اگین کیس لا کے ذریعے جو نے ڈیولپ کیا ہے، فراڈ نہ ہو. وہ کہتے ہیں جی آپ نے سکرائب کا رجسٹر پیش کیا. یہ غالباً آج سے 30 سال پہلے ایک انسٹیٹیوشن لاہور ہائی کورٹ نے ختم کر دیا، پٹیشن رائٹرز کا. آپ نے کبھی نام خیال نہ سنا ہو، لاہور ہائی کورٹ رولز کے تحت پٹیشن رائٹر ہوتے تھے، وہی لکھتے تھے عرضی دعویٰ، وہی لکھتے تھے بیل اپلیکیشن. اب جج صاحبان کو یہ معلوم نہیں ہے، نہ ہائی کورٹ کو نہ سپریم کورٹ کو. میں اس لیے کہہ رہا تھا کہ کاش ریکارڈنگ نہ ہوتی، لیکن اب میں کہنے پہ مجبور ہوں کہ ان کو یہ نہیں معلوم کہ یہ انسٹیٹیوشن کب کا ختم ہو چکا ہے. اس کے تحت باقاعدہ لائسنس دیا جاتا تھا، امتحان لیتے تھے اور وہ کمپیٹنٹ تھے یہ کام کرنے. آپ نے جسٹس منیر، بدنامی زمانہ جسٹس منیر کا نام سنا ہوگا.
बदनाम ज़बान इसलिए कहता हूँ कि वो डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी उनसे मंसूब है, और शायद आपको ये मालूम नहीं है कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी का आगाज़ यहाँ इस सड़क के सामने मरे कॉलेज, यहाँ वो इकोनॉमिक्स के लेक्चरर थे। इसके बाद वो जाके अमृतसर में वकील बने। वो कहते हैं मैंने उनकी हम किताब है हाईवेज एंड बाईवेज ऑफ लाइफ, अब पता नहीं वो प्रिंट हो रही है नहीं, ये PID उन्होंने प्रिंट की थी बहुत साल पहले। उसमें उन्होंने लिखा है कि जब मैं अमृतसर में गया लेक्चरशिप छोड़कर वकालत शुरू करने के लिए, तो नीचे वकील बकल में खुद लिखते थे। मैंने पूछा ये बकल में खुद क्या होता है, तो आपने नहीं लिखी। कहने के नहीं, सारे वकील नहीं लिखते, ज्यादा ये पटिशन राइटर लिखते हैं। जब वकील खुद लिखता है तो वो बकल में खुद लिखता है कि ये मेरे कलम की तहरीर, मगर अब नहीं है, वो इंस्टीट्यूशन भी खत्म हो गया। तो मैं पटिशन स्क्राइब का रजिस्टर की तरफ वापस आ रहा हूँ। स्क्राइब का रजिस्टर ये रखते हैं, कोई बंदा भी लिख सकता है। आप वकील तहरीर लिख सकते हैं, कोई प्राइवेट पर्सन लिख सकता है, सड़क पे लिखने वाला वो लिख सकता है। और सूरत बकरा की आयत 282 के तहत जिसको आता है वो लिख कमांड अल्लाह की दुआ रखी उसमें। वो कहते स्क्राइब का रजिस्टर कहाँ गया, आप वकील रजिस्टर नहीं रखते, ना कि कानून की रिक्वायरमेंट है, मगर अदालतें उसको भी शातिर निकाल सकती है। अगर जिससे आपने स्टैम्प पेपर खरीदा है जिसमें लिखा गया है वो नहीं, तो कहेंगे ये भी मशकूक है, आपने स्टैम्प वेंडर को ये केस है। अब आपको ये प्लीडिंग के साथ साथ ये जो रिक्वायरमेंट्स है, आपने अदालत में चले तो गए हैं, तो अब आपने केस को साबित किस तरह करना है। मुझे नहीं मालूम आप में से किस किस को मालूम है कि जब आप दावा फाइल करते हैं, प्लेंट फाइल करते हैं, जिसका उर्दू तर्जुमा अर्जी दावा है, रिटन स्टेटमेंट जिसका जवाब दावा है, तो उसके बाद इश्यूज फ्रेम होते हैं। इन दोनों के दरमियान कौन सा तनाज़ा है? मैं फिर दोबारा कहूंगा कि मैं एग्जैजरेशन नहीं करना चाहता, मुबालगा राइट का फायदा कोई नहीं, लेकिन वकला बिल्कुल प्लीडिंग के बाद इश्यूज की तरफ तवज्जो नहीं देते। हालांकि फैसला उन्हीं इश्यूज पे होना है। इन दोनों के दरमियान क्या तनाज़ा था, ओनस किस पे था, किसने ये चीज साबित करनी थी? वकला उसकी ना कॉपी देते हैं ना कोशिश करते हैं। आपका लिस्ट ऑफ विटनेसेस, अच्छा ये एक ऑर्डर है जिसमें लिखा हुआ है कि आपने आप वो कहते हैं नहीं, आपने लिस्ट ऑफ आपने बिलखुसूस जो यहाँ लिखने वाला प्राइवेट डॉक्यूमेंट है तो किस तरह पेश करेंगे आप? अगर कहीं पहले उसने कोई बयान दिया, फौजदारी मुकदमा को सिर्फ पता है आर्टिकल 140 का, हालांकि ये कानून सिविल के लिए भी है। और मेरी आवाज आ रही है कि उसको पता था कि वो एक्सपोज हो जाएगा, वो झूठा कर दिया। आपको अपने केस साबित करने के लिए, दूसरे के केस का भुतलान करने के लिए, उसको निगेट करने के लिए आपको क्रॉस एग्जामिनेशन का फन आना चाहिए। ये क्रिमिनल में भी जरूरी है, ये सिविल में भी जरूरी है। मुझे नहीं मालूम, उनको सिर्फ पढ़ने से काम नहीं चलेगा। जब तक आप नावल नहीं पढ़ते, जब तक आप ड्रामे नहीं देखते, क्रॉस एग्जामिनेशन करने के लिए मैं कहता हूं कानून शहादत का एक आर्टिकल है 129 किस तरह थे लोगों का आपस में लेन देन के साथ। क्या ये मुमकिन है प्रूडेंट माइंड, जिसको अदालतें आम लफ्ज बोलते हैं प्रूडेंट माइंड? प्रूडेंट माइंड का मतलब यह है कि क्या अक्ल सलीम इस बात को तस्लीम करती है कि ऐसा हुआ होगा? क्योंकि सिविल लॉ में प्रोबेबिलिटी पे फैसला होता है कि किस तरह गलबा ज्यादा है, बेनिफिट डाउट नहीं दिया जाता। क्रिमिनल लॉ में बेनिफिट डाउट दिया जाता है और क्रिमिनल लॉ में सिर्फ देखा जाता है प्री पार्टनर्स ऑफ एविडेंस, गलबा किस तरफ है, या प्री पार्टनर्स ऑफ प्रोबेबिलिटी। ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, मैं आपको बताऊं, मैं बहुत सी बातें जो आपको कह रहा हूँ, ये मेरी 20-30 साल की पढ़ाई का आपको मैं सिर्फ निचोड़ थोड़े वक्त में पेश करने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आपके अंदर वो जज्बा पैदा हो सके अगर आपने ये काम करना है। उन्हें शहादत जरूरी है, स्पेशल इफेक्ट जरूरी है, ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट जरूरी है और कॉन्ट्रैक्ट जरूरी है।
اس کے بعد یہاں سیالکوٹ میں بہت بڑا حصہ وہ آئیے گا محمد لا جس کو کہتے ہیں اسلامک لا، وراثت کے مسائل ہیں، یہاں گفٹ کے مسائل ہیں یا ول کے مسائل ہیں، تو آپ کو ملا کی محمد لا کی کتاب، اور آپ کو یہ معلوم تو ہوگا ہم میں سے بہتوں کو وہ پارسی تھا، بدقسمتی یہ ہے کہ اب ہماری ہائی کورٹ سپریم کورٹ اس کو نعوذ باللہ حدیث کا درجہ دیتی ہے، تیزی سیکھنا چاہیں، اسٹینڈرڈ لینگویج سیکھنا چاہیں تو محمد لا کی کتاب کو ضرور پڑھیں۔ ڈی ایف ملا کی کتاب جو ہے وہ اس کی پی ایڈ والے کی اوریجنل چھپی ہوگی، وہ دیکھیں اس وقت جو بہتر بہت سے لوگ پبلشر ہیں پی ایڈ ان کی بہتر ہے، نیچے کیسرا بھی ہوگا اس کے۔ اس طرح پی پی سی لارڈ مکالے کا صرف انگریزی کی بات ہے، میں پریکٹس کی یاد نہیں کہہ رہا، صرف انگریزی کی قدر لارڈ مکالے کا پی پی سی بھی ضرور دیکھیں۔ حالانکہ وہ لارڈ مکالے کی آپ اپنی کتاب خود دیکھیں تو لارڈ مکالے نے اس میں لکھا ہے کہ نیٹ پہ موجود ہے کتاب، میں بہت بڑی بات نہیں کہنے لگا، وہ کہتے ہیں میں نے میرے سامنے کوئی چیز ہی نہیں تھی، جب مجھے یہ کہا گیا یہ کوڈ بنائیں تو میں نے لوزیانہ ایک اسٹیٹ ہے امریکہ کا، اس کا کوڈ سامنے رکھا، فرینچ کوڈ سامنے رکھا، اور پھر یہ پی پی سی بنی، مگر وہ 1860 میں وہ بنا، اور اب بھی وہ اس کو پڑھیں تو آپ کو بالکل ماڈرن لینگویج لگتی ہے۔ جسٹس جوید اقبال میری ویسے وہ کلاس والے، میں اس والے سے آپ کو بتا رہا ہوں، ان سے انہوں نے جسٹس جوید اقبال صاحب سے کسی نے کہا کہ آپ امریکہ گئے تھے، اور یہ انہوں نے اپنی کتاب اپنا گریبان چاک میں لکھی ہے، میں بہت سی کتابوں کا آپ کو حوالہ دے رہا ہوں، یہ مت سمجھیے گا میں چونکہ پاکستان سے پڑھنے لکھے کسی نے بدوا میرے لیے کار نہیں پڑھنے لکھا، اس لیے میں بہت سی کتاب کا حوالہ بھی ساتھ ساتھ دیے جا رہا ہوں۔ آمنا گریبان چاک میں بھی یہ بات ہے، وہ کہہ رہے ہیں میں نے امریکی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو یہ پی پی سی پیش کیا، تو انہوں نے کہا یہ کس نے لکھا ہے، اتنی خوبصورت ایسی باکمال کتاب، تو کہنے کہ میں نے ان کو جواب دیا کہ یہ میں نے نہیں لکھی، ہماری حکومت نے لکھی، کہ پاکستان نے لکھی، یہ آپ کے بڑوں نے لکھی۔ آپ کو یہ تو معلوم ہوگا کہ امریکہ نے بھی برطانیہ سے اسی طرح آزادی حاصل کی ہوئی ہے جس طرح ہم نے برطانیہ سے آزادی حاصل کی ہے، یہ یاد رکھیے گا، امریکہ نے بھی اسی طرح آزادی حاصل، یہ واشنگٹن کا جرنیل تھا۔ اور آپ کے لیے ایک اور بہت باعث حیرت بات بتا دوں، ہماری عدالتیں چیف جسٹس مارشل کا نام بیان کرتی ہیں کہ جسٹس مارشل کی کیا بات، سیپریشن، آپ نے ٹرائکاٹمی آف لاز کا پاورز کا لفظ سنا ہے، روز کہتے ہیں کہ عدلیہ انتظامیہ سے جدا ہے اور لیجسلیچر سے جدا ہے، یہ ٹرمنالوجی فیڈرلسٹ پیپرز ہیں اس میں لکھی ہوئی ہے، اور اس کے بعد یہ جسٹس مارشل سپاہی تھا، آپ بلیو کریں گے اس کو، جارج واشنگٹن لکھا ہوا ہے۔ آپ میں سے اگر کسی کو موقع ملے تو جا کے جسٹس عطا بن اللہ کا پرسوں کا سپریم کورٹ ویب سائٹ پہ نوٹ ہوگا 40-41 پیج کا، وہ ضرور پڑھیے گا، اس میں انہوں نے سارے چیف جسٹس ماضی کو رگڑا دیا، خود اپنے آپ کو برا بڑا کہا، اور آگے جو داستان ہے سب کو غدار بھی اپنی طور پہ کہہ دیا ہے کہ وہ آئین کو نہیں مانتے۔ مگر بارز میں الیکشن ہمیشہ وقت پہ ہوتے ہیں، ہم نے بہت کم سنا ہوگا کہ بارز کے الیکشن کے نتائج کو تسلیم نہ کیا گیا، ایک دو دفعہ میری زندگی میں صرف ایک دفعہ ہوا۔ اب جب بار کے ممبر بنے تو آپ خاموشی سے بیٹھ کے پیچھے تقریر نہ سنائیں، میں آپ کو آج کہہ رہا ہوں، میں بار ممبر بننے سے پہلے کبھی اسٹیج پہ نہیں آیا تھا، مجھے تقریر بار نے سکھائی، مجھے لوگوں نے کہا کہ آپ نئے نئے آئے ہیں کیوں کر رہے تقریر، تو مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں تھی کہ میں اکیلا ہوں یا میرے ساتھ کوئی ہے۔ شروع میں لوگ آپ کا تمسخر بھی اڑاتے ہیں، باتیں بھی کرتے ہیں، ایک دوسرے کی طرف اشارہ بھی کرتے ہیں، مگر آہستہ آہستہ پھر اسی کی پیروی کرتے ہیں۔ آپ نے لیڈر دیکھے ہیں، پہلے وہ ووٹ مانگتے ہیں گھر گھر جا کے، وہ پاؤں میں پڑتے ہیں، اس کے بعد آپ ان کو منصب کا لیڈر ہو جاتا ہے تو پھر آپ ان کے پیچھے پیچھے بھاگتے ہیں اور کہتے ہیں جب ہم پوچھتے ہیں تو اس کو شاید وہ وقت یاد ہوتا جب آپ اس کو نہیں پوچھتے۔ لیکن اب جب بھی آپ بار کے ممبر بنے، جس کو بھی تقریر نہیں آتی وہ
بار کے صدر سیکرٹری نے کہے کہ آج بار میں نے بھی تقریر کر دی، چاہے جو لانا ساری رات ڈٹا لگا کے جائے بول دے. میں آپ کے سامنے جو بول رہا ہوں میرے سامنے کوئی کاغذ ہے پڑھا ہوا؟ کاغذ بھی نہیں پڑھا ہوا، مجھے کچھ بھی نہیں پتا. میں فرینکلی آپ کو بتاؤں میں 99% تقریریں کی ہیں بغیر تیاری کے اور بغیر سوچے. وجہ کیا ہے کہ میں مسلسل پڑھتا ہوں، مسلسل مطالعہ کرتا ہوں، ایک سے میں دوسری بات نکالوں گا، دوسری تیسری، اور چلتی رہے گی یہ بات. مگر اگر آپ نے مطالعہ نہیں کیا تو آپ اسٹیج پہ کبھی نہیں جا سکتے. اگر آپ نے ایسے جھکا کے گردن رکھنی ہے آپ وکیل بھی نہیں بن سکتے. آپ سینہ بھی پھلا کے رکھیں، گردن سیدھی رکھیں اور ہاتھ کبھی اس طرح کر کے نہ کریں. نہ میاں صاحب آپ کو بھی کہنا ہوں آپ کی آج سے کے بعد ہاتھ نہیں ہے ایسے رکھیں. یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ ہمبل بنتے ہیں، وکالت میں ہمبل مت بنے. اپنی شناخت پیدا کرنی ہے. میں پیچھے تک دیکھ نہ پا رہا ہوں تو میری آواز نہ آ رہی ہو تو میں آواز بلند کر دیتا ہوں. آپ نے اگر وکالت میں شناخت قائم کرنی ہے تو آپ ہمبل مت بنیں، اسرٹ کریں کہ میں ہوں. میں آپ کو شاید ان کا گانا نہیں سنا رہا، لیکن اپنا وجود آپ زوم بنوائیں کہ میں ہوں اور میری بات مانیں. یہاں ایک سول ایڈیشنل ڈسٹرکٹ جج آئے ملتان سے. انہوں نے کہا میں وکالت شروع کر رہا تھا، میرے گاؤں کے لوگ میرے پاس آتے تھے، میرے پاس سے اچھا نہیں لگتا، لیکن آپ کو سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں. جب میں ڈسٹرکٹ پارک کا ممبر بنا تو مجھے ایک شخص نہیں جانتا تھا، ایک وکیل نہیں جانتا تھا. جج تو بہت دور کی بات ہے، ایک وکیل نہیں جانتا تھا اور کوئی شہر میں میرا واقف نہیں تھا. لیکن میں اسی ڈسٹرکٹ پارک کا صدر بنا. اب میرا بھائی صدر ہے، اس سے پہلے بھی وہ رہ چکا ہے اور یہیں سے اٹھ کے میں ایلیگیٹ ہوا کیونکہ عام طور میں نہیں ہوتا ہے سپارٹین کورس سے. اس لیے آپ کے لیے جگہ ہے، جگہ آپ کو بنانی ہے، آپ کو سیٹ کرنا ہے. لیبر آپ کو کرنی پڑے گی، آپ کو کیس لا پڑھنا پڑے گا. آج جو سپریم کورٹ بار کا صدر ہے، ایک کیس میں اس نے کہا جی ہم کیا کریں، یہ ہم جو بولتے ہیں یہ فورس کا جواب دیتے ہیں، ان کو تھوڑی دیر کے لیے خاموش کریں. تو میں خاموش ہو گیا. پھر انہوں نے کہا یہ تو علم کا یہ ہے. تو میں نے کہا نہیں، دیکھیے میں اب بھی تعداد کتاب میں اب آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جیسا عطا من اللہ کا نوٹ پڑھیے گا جو 41 پیجز کا ہے، ابھی پرسوں کو نیٹ پہ چڑھا ہے، وہ جو اس نے لکھا ہے جو میں نے پڑھا ہے. میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں کہ آپ کو نالج اپ ٹو ڈیٹ ہونا چاہیے. کسی اور کو معلوم ہو یا نہ ہو آپ کو پتہ ہونا چاہیے. آپ اخبار پڑھتے ہیں، اگر پڑھتے ہیں تو مجھے نہیں معلوم کون سی پڑھتے ہیں. انگریزی بہتر کرنی ہے تو ڈان سے بہتر اخبار کوئی نہیں پاکستان میں. میں ڈان کا نمائندہ نہیں ہوں، لیکن ڈان اپنی اخبار اپنی خبر واپس نہیں کبھی لے گا. ڈان کا ایڈیٹوریل سب سے بیسٹ ہوگا. اب آپ کے پاس موبائل ہیں، آپ موبائل بہتر ہے، اور اگر آپ کو انگریزی اتنی نہیں آتی تو آپ ایک سیکنڈ اس کو کلک کریں گے تو آپ کو خوبصورت ترجمہ بھی اس کا ساتھ مل جائے گا اسی لمحے. اگر آپ امپروو کر رہے تھے، ناول ضرور پڑھیں، انگریزی ناول، اور بالخصوص خواتین کے لکھے ہوئے ناول پڑھیں. آپ کہیں گے کہ میں آپ کو یہ مکھن نہیں لگا رہا. خواتین زبان قدرت نے سکھائی ہی عورت کے ذریعے. آپ بی بی سی ریڈیو پہ جائیے، آپ ٹائم کے یوٹیوب چینل پہ جائیے، دنیا کے کسی چینل پہ جائیے، جتنے وقت میں مرد 2 فقرے بولتے ہیں اتنی دیر میں خاتون 15-20 سینٹنس بول چکے ہوتے ہیں. ہمیں عورت نے پیدا کیا ہے، اسی کوئی شرم نہیں ہے کہ عورتیں مردوں سے زیادہ انٹیلیجنٹ ہیں، مگر ہم سے خوفزدہ. اور کبھی وقت تھا کہ شاید بات کی 1 یا 2 ممبر کوئی خاتون ہوتی. یہ زیادہ بات ہے رابعہ قاریہ نام کی خاتون تقسیم سے پہلے بھی ہائی کورٹ بار کی صدر تھی. یہ زیادہ بات فاطمہ جناب قائم کے ساتھ کھڑی تھی. لیکن یہ کبھی کبھی ہوا ہے
اب ماشاءاللہ خاص جگہ خواتین نظر آ رہی ہیں، مشکل ہے، تو خواتین کے لیے بے نظیر صاحبہ نے کام شروع کیا اور اچھا کیا کہ ہر تحصیل لیول پہ فیملی جج خاتون کو ہونا چاہیے. اب سول جج بھی زیادہ تر خواتین. گزشتہ دنوں لاہور ہائی کورٹ چیف جسٹس امیر بھٹی صاحب یہاں سیالکوٹ آئے تو سیالکوٹ کے بکا نے شکایت کی جناب یہاں اتنی خواتین جج ہیں، تو انہوں نے جواب یہ دیا کہ بتائیں ہم کیا کریں، جب پاس ہی صرف خواتین ہو رہی ہیں تو ہم مرد کہاں سے لیں، ہم نے ان کو ہی نوکری دینی ہے. تو آپ کے لیے یہ سوچنے کا مقام ہے مردوں کے لیے کہ آپ موٹر سائیکل میں کم گھومیں، موبائل کام میں استعمال کریں. اسی طور پہ آپ سے آگے اور اگر انہوں نے سمجھ جائیں اس سے پہلے کہ وہ ٹیک اوور کر لیں اور آپ کے لیے کوئی جگہ نہ بچے، پھر آپ کے لیے ہر جگہ خاتون وکیل بھی ہوگی اور خاتون جج بھی ہوگی. ان کی ذمہ داری بہت زیادہ ہے، انہوں نے بچوں کو بھی سنبھالنا ہے. اگر میں یہ کہوں یہ اگر کوئی ریکارڈنگ کر رہا تو بند کر دیجیے، گھر سے باہر قدم نہیں رکھ سکتی. یہ انہی کی وجہ سے کہ ہم لوگ سینہ پھلا کے آپ لوگوں کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، عدالتوں میں بول رہے ہوتے ہیں. اللہ ان کو اور ہمت دے اور طاقت دے. اور چونکہ اکثر یہ الزام آتا ہے ہمارے جو سینئر وکلا ہے نا وہ کہتے ہیں ان کی ایکسپوجر نہیں ہے، وہ کہتے ہیں چونکہ یہ پھٹوں میں نہیں بیٹھتے. یہ ایسا مت سوچیے گا. البتہ مجھے خواتین سے صرف ایک گرا ہے، وہ بطور جج میں نے محسوس کیا ہے جب خاتون کا معاملہ خاتون جج کے سامنے پیش ہوتا ہے تو وہ خاتون اس کو ریلیف نہیں دیتی. یہ بہت بڑا ہے، یہ بھی غور کیجئے گا. اور میں سے کوئی اگر جج بنے تو اس کو پیش نظر رکھیے گا. اور اس کے بعد اپیل بھی اگر خاتون جج کے پاس چلی گئی تو آپ اگر خاتون کے وکیل ہیں تو آپ کے. میں اپنی بات نہیں کر رہا، میں نے شاید 99% اس سے بھی زیادہ خواتین کو ریلیف دی ہے. 99% سے بھی زیادہ میں لفظ استعمال کر رہا ہوں. سارے جج خواتین کو ریلیف دیتے ہیں، وہ ہوں یا نہ ہوں. یہ ڈسکریمنیشن دیکھیے گا مرد شریف کے ساتھ ہر عورت کو یہ یقین نہ ہو، مردوں کو یقین ہے کہ عورتوں کے ساتھ اس وقت اس ملک میں ناانصافی ہو رہی ہے اور اس ناانصافی کا ہمیں ازالہ کرنا ہے، ان کو اپنے ساتھ لے کے چلنا. یہ قائم کی خواہش بھی تھی، آج میں بھی اسی خواہش کا اظہار کر کے یہاں سے برابر ہے. وہ آپ کی ماں ہے، وہ آپ کی بہن ہے، وہ آپ کی بیٹی ہے، ان کے بغیر باہری کوئی نہیں ہے. جو معاشی جتنے بھی امریکی برطانوی ناول پڑھتا ہوں مجھے دیکھ ہیں اللہ نہ کرے کبھی اس ملک میں وہ اور اس کام کو آگے بڑھانا ہے. میں بات کو آگے بڑھاتے ہوئے سی پی سی کا ذکر کر دیا، قانون شہادت کا ذکر کر دیا، اسپیشل ریلیف ایکٹ کا ذکر کر دیا، میں نے کانٹریکٹ کا ذکر کر دیا، میں نے محمد لا کا ذکر کر دیا. یہاں دو اور کیسز آتے ہیں. یہ 2009 کا ہے، یہ پارٹیشن ایکٹ یہ 2012 میں آیا، پہلے بھی تھا لیکن اب نیا ہے. اس کا بھی آپ کو علم ہونا چاہیے. پلینٹ جب آپ لکھ رہے ہوں تو کچھ چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں کہ اورل ایگریمنٹ پھر نوٹ کر رہی ہے، اورل ایگریمنٹ ہو، اورل گفٹ ہو، پریمپشن کا سوٹ فائل کرنا ہے، اس میں بھی آپ کو ٹائم ڈیٹ پلیس بتانی ہے. یہ تینوں مخصوص نوعیت کے دعوے ہوتے ہیں اور یہی یہاں زیادہ تر دعوے ہیں. آپ نے پریمپشن کیس کا میں نے ذکر نہیں کیا. پریمپشن لا آپ کو پتا ہونا چاہیے، اس میں آپ کو یہ تک پتا ہونا چاہیے کہ کن گراؤنڈ پہ آپ پریمپشن کر سکتے ہیں. نئے وکیل کو طلب مواصلت کے لیے نہیں ہوگا، وہ امتحان دینے کی آپ کا سیکشن 13 یاد کر رہا ہوں طلب مواصلت ہے کہ جنبی ڈیمانڈ. جب مجھے پتا تھا میں نے اسی کو کہا میں نے شبہ کرنا، میں نے پریمپشن کرنا ہے، میں نے پریمپٹ کرنا ہے اس کو. امریکہ کے واسطے آپ نے پریمپٹیو ٹیکس میں سنا کہ پریمپشن بھی یہی ہے. آپ کہتے ہیں یہ میرا پہلے پرائر رائٹ تھا جس نے اس کو بھیج دی، تو آپ کو کس طرح لوں گا، کس سے لوں گا، یہ آپ لکھیں گے دعوے کے اندر. یہ قانون کی ریکوائرمنٹ اس کے اندر پرنٹنگ کے اندر نہیں لکھا ہوگا، اس میں لکھنا ہے آپ. اس لیے آپ کو پریمپشن لا کا بھی پتا ہونا چاہیے، رینٹ پریمسز کا بھی پتا ہونا چاہیے. پھر آپ کے لیے یہ باعث حیرت ہوگی بات
کہ جب اسکر پرفارمنس کا دعویٰ ظاہر کرتے ہیں تو اب جج صاحبان نے بالخصوص کراچی کے جج صاحبان نے یہ پابندی لگا دی کہ آپ اپنی بونا فائڈی ثابت کرنے کے لیے کہ باقی آپ انٹرسٹڈ ہیں اس سودے میں آپ بیلنس رقم پہلی دن عدالت میں جمع کرائیں. پریمپشن میں آپ نے ایک ماہ کے اندر 1/3 رقم جمع کرانی. آپ کو جب تک یہ ساری ریکوائرمنٹ کا نہ علم ہو آپ کیا کریں گے؟ وہ ڈاکومنٹ ٹینڈر کرتا ہے عدالت میں تو آپ اس پہ آبجیکشن لگائیں جناب یہ پرائمری ڈاکومنٹ پرائمری ایویڈنس نہیں ہے سیکنڈری ایویڈنس ہے بندہ کے تحت دائر کرتا ہے تو مگر وہ محدود ہے اس کا اسکوپ کہ کیا کورٹ کو جسٹرکشن نہیں تھی کورٹ کو جسٹرکشن تھی تو اس نے استعمال کی یا نہیں کی اس میں مٹیریل ریگولرٹی کیا ہو یہ لفظ بہت زیادہ استعمال ہے مٹیریل ریگولرٹی پروسیجر کو انہوں نے دیکھا یا نہیں. سر سید کا نام تو آپ نے سنا ان کا ایک بیٹا تھا میرا نام الہ آباد ہائی کورٹ کا جج سب سے پہلے اس نے کہا کہ یہ پروسیجر لا ہے سی بی سی اگر اس میں کوئی چیز پرووائڈ نہیں کی گئی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جج کا اختیار ختم ہو گیا. جج کا کام ہے دفعہ 151 کے تحت اس کی انہیرنٹ پارز ہیں یہ اس کو ریگولیٹ صرف کرتا ہے. جو چیز یہاں دی ہوئی ہے ایکچولی یہ پروہیبیشن ہے کہ آپ اس کو مدد رکھیں اور یہ تصور ہے کہ when law specifies a thing to be done in a particular manner it must be done in that manner or not at all. اگر وہ طریقہ دیا ہے تو وہ اسی کو فالو کر نہیں تو جج آزاد. تو یہ آپ کا لکھ دیں گے ریپ ود آل انیبلنگ پروویژنز آف لا جو بھی قانون میں پروویژنز ہیں مجھے نہیں پتا کون سی وہ بعد میں دیکھتے ہیں تو آپ کا کام چاہیے. اپیل میں آپ یہ یاد رکھیے گا اپیل سپریم کورٹ نے کہا کہ اگر آپ جنرل لیف مانگ لیتے ہیں اور اسپیشل لیف نہیں مانگتے تو جج خود آپ کو وہ ریلیف گرانٹ کر سکتے. اگر آپ کی بنتی ہے وہ ساری پریڈنگ ساری ریٹن اسٹیٹمنٹ کے بعد تو ریٹن اسٹیٹمنٹ میں آپ پری آبجیکشن جب لیتے ہیں کورٹ کو جسٹرکشن نہیں ہے پلین کو ریجیکٹ کر دیں کورٹ فیس نہیں لگی ہوئی کوئی کاز آف ایکشن ہی نہیں ہے یہ 4-5 جنرل آبجیکشن ہے اور اس کے بعد وکلا آبجیکشن کے بعد جب ایشو فریم ہوتے ہیں میں نے نہیں دیکھا آج تک کہ ان آبجیکشن کو کبھی کسی چیز نے پریس کیا. میں پھر واپس بتا رہا ہوں کہ دعوے کے لیے جواب دعویٰ ہے اور جواب دعوے کے بعد بھی آپ ریجائنڈر فائل کر سکتے ہیں. لکھتے ہیں کہ کورٹ کو جو سکشن ہے کہ نہیں میں نیسری پارٹی ہوں یا نہیں میرے خلاف کو ریلیف مانگی گئی ہے یا نہیں میں کیوں بنایا گیا پھر یا فلان نیسری پارٹی اس کو فری نہیں بنایا گیا یا یہ دفعہ 11 ہے اس کی دفعہ 11 بہت آپ اسی تو آپ وہاں کلاس آبجیکشن فائل کریں اور اگر پھر بھی آپ بھول گئے ہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں ایز اے ہول ڈگری چونکہ میرے حق میں ہے تو میں زبانی طور پہ ان ایشوز پہ بول رہا ہوں تو آپ ان ایشوز کو میرے حق میں فیصلہ کر دیے. فیصلہ یہی ہے یاد رکھیے گا کہ عدالت ضروری نہیں ہے کہ جو نیچے فیصلہ ہے اسی طرح منوان دے اس کو ڈگری آپ کے حق میں آ چکی ہے اس میں کچھ ایشوز کا فیصلہ آپ کے خلاف آ گیا تو اب آپ کیا کریں 99% فقراء کو نہیں پتا پھر خصوص جنگ کو میں کہہ رہا ہوں سینئر بھی آپ اس میں شامل کر لیجیے گا 10-15% جن کو یہ نہیں معلوم کہ آرڈر 41 میں رول 22 کے تحت کراس آبجیکشن فائل کرتے ہیں. میں نے پہلے کہا اپیل فائل کی ہے لیکن آپ نے دیکھ رہا ہے میں نے اپیل کرنی ہے یا نہیں کرنی مجھے ریلیف مل چکی ہے یا نہیں مل چکی ایسے نہیں میں نے مجھے نہیں پتا لیکن ہوا ہے کہ اپیل نہیں کرنی تھی اپیل کر دی گئی. نگرانی ہے ریویژن ہے اس میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے سارے کاغذات ساتھ نکالے پلیڈنگ بھی ڈاکومنٹس بھی اورل ایویڈنس بھی یہ اپیل کے لیے ریکوائرمنٹ نہیں ہے. کبھی جب بھی اپیل فائل کیجیے گا ڈگری شیٹ ضرور لگائیے گا صاحب انگریزی ڈگری اردو میں ڈگری ہے 9% غلط بنی ہوتی ہے. ایکچولی تو ڈگری کا کانسیپٹ یہ ہے کہ میں عدالتیں یہ ریلیف دے دی یا یہ ریلیف نہیں دی تو وہ پورے دعوے کو کاپی کر دیتا ہے کیونکہ وہ ریڈر نہ آتا جج نہیں آتا جج آنکھیں بند کر کے وہ بھی نہیں آتا ہے سائن کر دیتا. ہائی کورٹ میں بھی جج نہیں آتا سپریم کورٹ میں بھی عملہ بناتا. نتیجہ یہ ہے کہ وہ ڈگری صحیح بنتی نہیں. اپیل کس کے خلاف ہوتی ہے ڈگری کے خلاف ججمنٹ کے نہیں
जजमेंट आपके साथ नहीं लगाई, कोई नहीं, बाद में डिग्री लगाई तो आपकी अपील फिर 30 डेज के अंदर नहीं की तो नहीं। वकला का एक और बड़ा मसला आपको बताऊं, सिविल का लिमिटेशन एक्ट, मैंने अभी तक लिमिटेशन एक्ट का जिक्र नहीं किया। उसका सेक्शन 3 है कि कोर्ट की ड्यूटी है कि कोर्ट ने सजा किया है वो वक्त उसमें से निकल जाएगा, वो कानून के अंदर लिखा हुआ है, यानी प्लस कर लें 1 मंथ प्लस वो जितना वक्त आपने कापी ले लें। उसमें भी 2 मसाइल, मैंने बहुत सी बातें आपको इतने थोड़े वक्त में बताने की इसलिए कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपका इंटरेस्ट भी क्रिएट हो, आपको उसकी मुश्किलात भी नहीं हो। उसके अंदर यह है कि कॉपी ब्रांच पीछे स्टैंप लगाती है और वो लिख देती है कि हमने ये नकल फलां तारीख को तैयार कर दिया, वो आपको पर्ची देते हैं, उसको डेट लिखते हैं, आपका मुंशी जाता है चक्कर लगा के आ जाता है, पता ही नहीं चलता कि नकल बनी, वकील को कम बादल करते हैं, लेकिन डेट को एक्सटेंड भी नहीं करवाता, नकल भी नहीं बनी, उधर उन्होंने खुफिया तौर पर नकल तैयार कर दी, तो फिर वो टाइम वहां से शुरू हो गए। बहुत हम जजों को कहते हैं नहीं इसने नकल फलां तरीके को ली है, तो अब ये जब आपको नकल दिया उस वक्त भी वो वक्त लिखते हैं, गुनाह वो पहले देते हैं, तो आपको वो पेश नजर की चीज रखनी। इसके बाद चूंकि बात है मेरी लंबी, समंदर है, अगर मैं कहूँगी इसमें मैं रिट पिटीशन को शामिल ना करूँ आर्टिकल 199 के तहत सिविल लॉ की प्रैक्टिस में, तो वो ज्यादती होगी। अगर मैं कहूँ लैंड रेवेन्यू एक्ट, आपने नाम सुना तो होगा, पढ़ा भी होगा किसी ने, तो लैंड रेवेन्यू एक्ट के तहत म्यूटेशन टेस्ट होती है, इंतकाल जमीनों की जो खरीदो फरोख्त होता है, लेकिन एक बात याद रखिए कि म्यूटेशन कोई टाइटल डॉक्यूमेंट नहीं है। गाँव के जितने यहाँ अस्काब बैठे हैं उनके नज़दीक, उनके बड़ों के नज़दीक ये म्यूटेशन बहुत आ रही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के नज़दीक म्यूटेशन कोई चीज़ नहीं है, कोई टाइटल डॉक्यूमेंट नहीं, ये सिर्फ हुकूमत ने अपना जो टैक्स वसूल करना है उसके रिकॉर्ड के लिए, अदरवाइज नहीं है, ये टाइटल डॉक्यूमेंट नहीं है। और अगर आपने लैंड रेवेन्यू एक्ट के तहत लैंड रेवेन्यू रूल्स नहीं पढ़े, लैंड एक्ट का मैनुअल लेकर वो लहदा वो भी रूल्स की तरफ पे है, वो भी आप देखें, उसको पेश नजर रखें ताकि आपको उसकी समझ भी हो। आप में से कोई लॉ जर्नल पढ़ता है या अगर नहीं, पहले कहा कि हाईकोर्ट की वेबसाइट नहीं पढ़ सकता, हाईकोर्ट की वेबसाइट पे जाए, सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे जाए, अपना नॉलेज आप टू डेट होना। जिसके पास ताज़ा तरीन जजमेंट होगी, ताज़ा तरीन फैसला होगा, ताज़ा तरीन इल्म होगा, वही बार का लीडर होगा। सिविल वकाल तो चाहे फौजदारी वकाल, चाहे कारपोरेट लॉ। अगर आपने कहा कि एक जज साहब है भी सुप्रीम कोर्ट में, वो टेक्स्ट बुक से पुरानी किताबें नीचे से निकाल के थे, वो लोगों को बताने के लिए कि मैं बड़ी मेहनत कर रहा हूँ, तो वो नीचे से वही कोर्ट कर रहे थे, वो नहीं, वो भी आपको पता चाहिए यहाँ किस तरह ये लॉ डेवलप हुआ है। कुछ डॉक्ट्रिन्स हैं उनका भी आपको इल्म होना चाहिए। एक मैं लफ्ज बोलना है तो मर्जर का, काउंटी लॉ में ये मर्जर का कॉन्सेप्ट आम है, मगर सिविल लॉ के जो वकील हैं उनके नज़दीक शायद ये अजनबी लफ्ज़ है। हालांकि ये लफ्ज़ 1964 में सुप्रीम कोर्ट ने इस्तेमाल किया। अब मैं 2023 में आपसे ये कह रहा हूँ कि अब भी वकला के लिए मर्जर का लफ्ज़ सिविल वकला के लिए अजनबी। मर्ज क्या है? एक दूसरे में बोल रहा हूँ, मुद्दम का जम कर देना, एक चीज़ को दूसरी चीज़ में शामिल कर देना, डिग्री होती है। तो ये पूरा ऑर्डर है यहाँ, अल्लाह ना करे आपको इसकी मुश्किलात का अंदाजा हो। यहाँ ऑर्डर 21 है। अगर कहें कि वो कहते हैं एक नस्ल वकालत दावा दायर करती है तो 3 नस्लों के बाद फैसला होता है, उसमें एक ऑर्डर 21 भी रुकावट है। ऑर्डर 21 है एक्सीक्यूशन का, जिसको यहाँ एग्जीक्यूशन आमतौर पर बोलते हैं, वो एक्सीक्यूशन इजरा अब डिग्री रहती है। अल्लाह का शुक्र है कि लाहौर हाई कोर्ट ने अब रूल्स में तरमीम करके ऑर्डर की रूल 10 के तहत ये कहा है कि जब दावा डिग्री हो जाता है तो वही समझी जाएगी, उसी को कन्वर्ट कर लें अब एक्सीक्यूशन पिटीशन। लेकिन मुझे मेरा भतीजा बता रहा है कि अब भी जहाँ एक्सीक्यूशन पिटीशन दायर हो और ये 2 साल से लागू है। ये हाल आप समझ लीजिएगा। मैं जिस बात की सबसे ज्यादा तारीफ कर रहा हूँ उसी के बारे से आपको बता रहा हूँ कि वो अभी हो रही है। जज को नहीं पता, मसला यही ऑर्डर 21 रुकावट था।
کہا کہ جب ڈگری ہو جائے 3 سال کے اندر اس کی اجرا فائل کیجیے گا، آج رات 6 سال کے اندر دیجیے گا، وہ نہ 3 سال کا پتہ چلا نہ 6 سال کا پتہ چلا، لوگوں نے ڈگری لی کر بیٹھ گئے. آپ کیا کریں؟ وہ ہمارے دوست ہیں وہ کہتے ہیں آپ نوٹ کمپٹیشن دار ہوتی ہیں، آرڈر 21 کے تحت بھی یہ کمپٹیشن. آپ کہتے ہیں یہ ڈگری تو ہے مگر بیکار ہے، ٹائم باؤنڈ ہو گئی ہے، اس کا کیا کریں؟ یا یہ ڈگری سیٹسفائی ہو گیا، جھوٹ بول رہا ہے، اس پہ نہیں مطلب. یا یہ جناب یہ ڈگری دیکھیں، یہ تو انہوں نے ڈیکلریٹو سوٹ فائل کیا کہ پوزیشن مانگ رہے ہیں، تو کورٹ میں نے پہلے کہا کہ کورٹ سے ریلیف کو مولڈ کر سکتی ہیں، تو ڈیکلریٹو سوٹ فائل کیا تو اب وہ اس میں پوزیشن بھی گرانٹ کرتے ہیں، مین پرافٹ بھی گرانٹ کر سکتے ہیں. یہاں لفظ نیسلی پرافٹ لکھا ہوا ہے، یہ مین پرافٹ ہے. اگر آپ کے دعوے میں تبدیلی کرنی ہے تو یہاں بکا روز بولتے ہیں لفظ جی میں نے دعوے میں امینڈمنٹ کرنی ہے، میں نہیں آیا تو مجھے میرے سامنے ایک لفظ بولا گیا مرمہ دعویٰ دینا جی. میں نے کہا یہ کیا لفظ ہے؟ یہ مرمہ یہ ڈبل چھاپ کے ساتھ، تو امینڈڈ سمپل. تو آپ دیکھیں جو لفظ بھی آپ نے کرنا، چاہے اردو ڈکشنری کنسلٹ کریں، چاہے آپ کے پاس موبائل ہے، ہر قسم کی چیز، اب ہر قسم کی لغت اس میں مل جائے، ہر قسم کا سینٹنس آپ جو چاہتے ہیں وہ آپ کو مل جائے گا، ہر قسم کی پلیٹس بھی آپ کو مل جائیں گی، اپیلز بھی مل جائیں گی. لیکن گوگل کرنا آپ کو آنا چاہیے، یا گوگل سے فائدہ اٹھانا آپ کو آنا چاہیے، اور فوکس کرتے کرتے آپ کو اس کا جواب مل جائے گا، ضرور مل جائے گا. اس لیے آپ لمیٹیشن ایکٹ کو بھی پڑھیں، یہ بھی سول لا کے لیے ضروری ہے، فوجداری کے لیے ضروری نہیں ہے. وہاں پی پی سی چاہیے، سی آر پی چاہیے، اینٹی ٹیررزم ایکٹ چاہیے، ڈرگز ایکٹ چاہیے، جس قسم کا کیس تھوڑا سا، اور وہاں جرا کرنی آپ کو آنی چاہیے. بینیفٹ آف ڈاؤٹ آپ کو مل جاتا ہے تو آپ کو کام چل جاتا ہے، تو آپ بڑے وکیل بن جاتے ہیں. لیکن یاد رکھیے گا اگر آپ کو سول وکالت کرنی ہے تو ایسے کام نہیں چلے گا. میں نے کہا تھا کہ ریٹ پٹیشن کے بغیر یہ سول بات مکمل نہیں ہوتی. آپ میں سے وہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ ریٹ پٹیشن بہت بڑی چیز ہے، اخبار میں پڑھتے ہیں فلاں نے ریٹ پٹیشن دائر کر، آپ یاد رکھیے کہ 90% وہ ریٹ پٹیشن ڈسمس ہوتی. وجہ کیا ہے؟ ہائی کورٹ کہتی ہے اس میں یہ بہت متضاد بات ہے، مگر جج صاحب نے انصاف کر دیا تو وہ ٹیکنیکلٹی کو نہیں دیکھے گا، وہ لا کو نہیں دیکھے گا، وہ کہے گا جی میری ڈسکریشن لی تھی، میں یہ ریلیف آپ کو نہیں دے رہا. یہ میں آپ بات اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ سپریم کورٹ کی لاتعداد ججمنٹس. اسی طرح آپ کو مرجر کا پرنسپل میں نے کہا تھا کہ وکلا کو نہیں ملو، وہ ایکسیکیوشن کے حوالے سے. اجرا ہمیشہ جو ہے وہ آخری عدالت کا جو فیصلہ ہے اس کو ہونا چاہیے. جب تک نہیں ہوتا آپ پہلی عدالت کا فیصلہ ہے، آپ اسی وقت اجرا پرانے قانون کی طرف بات کر رہے ہیں، اب بدل گیا تو جب تک جج صاحبان اور وکلا اس کو استعمال کرتے ہیں اس وقت آپ پرانے کانسیپٹ کو سمجھ لیجیے گا. تو اگر وہ فیصلہ اپیل کورٹ نے آپ کو ہولڈ کر دیا تو پہلے آپ فیصلہ اپیل کورٹ میں مرج ہو گئے، تو آپ نے ایکسیکیوشن کس کی اپلائی کرنی ہے؟ اپیل کورٹ. اگر وہ ہائی کورٹ نے آپ کو ہولڈ کر دیا تو اس کی کرنی ہے، مگر وکلا کیا کرتے ہیں وہ پہلی کورٹ کے فیصلے کی اجرائی کرتے ہیں، نہیں ہمیں یہ کرنی نہیں. مجھے بتائیے گا ایف اے کے بعد پی اے ہوتا ہے، پی اے کے بعد ایم اے ہوتا ہے، ایل ایل بی کے بعد ایل ایل ایم ہوتا ہے. اب میں ایک لطیفہ سمجھتا ہوں. شروع میں بار کا ممبر بنا تو شاہ احمد نورانی صاحب مرحوم یہاں آئے، میں نے ایک سوال پوچھنا چاہا تو بار کے صدر نے یہ کہا، وہ اے جے کے سابقہ اسپیکر تھے، انہوں نے کہا یہ سوال نہیں پوچھ سکتے. چودھری محمد علی مرحوم صاحب کبھی میرا اس کالج کے بانیوں اور استادوں میں تھے، انہوں نے کہا یہ لڑکا ایل ایل ایم ہے تو کیوں نہیں پوچھ رہا ہماری بارگاہ میں. انہوں نے کہا اس نے ایل ایل بی نہیں کیا، ایل ایل بی کے بعد ایل ایل ایم. اب بی اے کے بعد میں ایم اے کرنے کے بعد بی اے تو نہیں لکھوں گا، کیا لکھوں گا؟ لیکن آپ کو کبھی وکلا کی پلاٹ کو دیکھیے وہاں ایل ایل بی زیادہ لکھا گیا، ایل ایل ایم زیادہ ہے. افسوس ہے مجھے لیکن ایسا ہے. تو یہ چیزیں آپ پیش نظر رکھتے ہیں چونکہ پروگرام بظاہر تو انٹریکٹیو نہیں ہے، بات کرنے کی کوشش کی ہے، چھونے کی کوشش کی ہے، مگر وہ اس کی تفصیل میں نہیں گیا کیونکہ اس کے ہر آرڈر کے لیے
एक लेक्चर चाहिए, हर ऑर्डर के लिए एक लेक्चर। यानी मैं अगर अगले 2 माह सिर्फ CBC पे लेक्चर देना चाहूँ तो दे सकता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और होना चाहिए, लेकिन मेरे लिए मुमकिन नहीं है, आपके लिए सुनना मुमकिन नहीं है। तो मैं चाहूँगा वो आपके आज के शेड्यूल में जो नहीं लिखा हुआ, लेकिन फिर भी आपके दिल में कोई सवाल, क्योंकि मैं ज़्यादातर सामने जो बुकरान को देख रहा हूँ, पीछे तक मैं देख भी नहीं पा रहा, और शायद वो जो कनेक्शन है वो नहीं हो पा रहा। तो अगर किसी के दिल में वो सवाल जो बिल्कुल सियासी ना हो, मुझे उसका भी जवाब देने में कोई तामील नहीं है, मगर बिल्कुल सियासी ना हो, पूछना चाहे तो मैं आ सकता। बात थी कि आज हमारा ये लीगल ट्रेनिंग जो सेशन है जो हमने शुरू किया है उसकी इफ्ताही तकरीब थी। तो इतना शानदार लेक्चर पहले स्टेप पर ही हो जाएगा ये तो मुझे तवक्का भी नहीं थी। मैं समझ रहा था कि लेक्चर तो इनका अच्छा हो गई, लेकिन इन्होंने हर पहलू से अता कर लिया। इतना शानदार लेक्चर बहुत ही ज़बरदस्त है और आपकी तरफ से तालियां। आपको ये आज हालात ऐसे थे कि गवर्नमेंट ने छुट्टी का ऐलान किया हुआ था, तो हमने पहले बड़ी कम कुर्सियाँ लगाई थी, लेकिन बफज़ल ताला बच्चे कुर्सियाँ उठा कर काफ़ी तादाद में आ गए हैं। और ये सिर्फ भट्टी साहब के नाम का करिश्मा है। मैं जब यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज में दाखिल हुआ तो पहला तारुफ जो मेरा हुआ भट्टी साहब से, तो मैं दाखिल तो कहने सियालकोट के, तो ये तारुफ इनका मैंने हमेशा सुना है। उस जी बेटा मैं अपना भी माइक ऑन कर लेता हूँ। तो उसके बाद ये फिक्रा मुझे हर जगह सुनने को मिला। मैं जो लॉ बुक्स है लाहौर की वहाँ जाया करता था, तो हमारे दोस्त थे वहाँ, वो कहते थे यार महमूद अहमद भट्टी साहब इधर आते हैं लॉ जनरल